तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। यकीनन आप इस सजावट को देखकर चौंक गए होंगे। खुदा ने चाहा तो आज हम बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम के नए सिलसिले का आगाज करेंगे। आज से 2 साल पहले हमने बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की 517 इकसात मुकम्मल की थी, जिनमें पुराने अहदनामे और नए अहदनामे की कुछ किताबें शामिल की गई थीं। हम एक साथ खुदा के कलाम से मुतमईन और बाहौसला हैं। आज खुदा के फजल से हम नहमिया की किताब से एक नए सिलसिले की शुरुआत करेंगे, जो अहद कदीम की कुतब में से एक है। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। भाई नहमिया खुशामदीद। शुक्रिया भाई। भाई इसाक खुशामदीद। शुक्रिया। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई नहमिया, हमारी रवायत है कि हम हर किताब के मुताले में उसके मुसन्निफ, तारीख़ तसनीफ़ और किताब की मरकज़ी बातों के मुतल्लिक गुफ्तगू लाजमी करते हैं, लिहाजा आप इसके मुतल्लिक हमें कुछ बताइए। जी बिल्कुल। किताब का पहला जुमला है नहमिया बिन हकलाया का कलाम, और इसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि इसका मुसन्निफ नहमिया है। लेकिन मैं कहूँगा कि इसका मुसन्निफ अज़रा है, ना कि नहमिया। हालांकि अज़रा वाक़ियतन नहमिया ही के अल्फाजों को पेश कर रहा है, और बहुत से मरासलात और तहरीरें जो इस किताब में पेश की गई हैं, दरहकीकत इसकी दलील ये है कि इब्रानी की तौरा में इब्रानी तरबियत के मुताबिक नहमिया, और मैं कहूँगा कि अज़रा एक किताब थी बाउनवान अज़रा और नहमिया। अज़रा काहिन था, और जो कि काहिनों के कबीले से था और खुदा की शरीयत को लिखने का माहिर था, और उसने नहमिया से पहले बेदारी की क़यादत की थी। और इसके फौरन बाद नहमिया की बेदारी का दौर आया और खुदा के लोग शरीयत की तरफ वापस लौट आए, और यरूशलेम में खुदा के कलाम का इख्तियार राइज हुआ। और खुदा ने नहमिया को एक मुख्तलिफ मकसद के साथ भेजा, और इसके नतीजे में यरूशलेम की दीवारों की तामीर और शर्मिंदगी, जिसके मुतल्लिक हम इस किताब के मुताले में आज जाएंगे। किताब का मुसन्निफ अज़रा है, हमें इसकी तारीख़ी तसनीफ़ भी बताइए। दरअसल तारीख़ तसनीफ़ बहुत ही अहम है, और नहमिया असीरी से 444 कबलस मसीह लौटा था, और असीरी से लौटने के तीसरे और आखिरी मरहले में इसके कुल कितने मराहिल थे? दरअसल मैं कहूँगा कि बाबल की असीरी से लौटने की शुरुआत असीरी के 70 साल बाद हुई, और मैं बताना चाहूँगा कि यिर्मयाह ने ये पेशनगोई कर रखी थी कि बाबल की असीरी 70 साल तक रहेगी, और वो 70 बरस नबूकत नजर के पहले बरस से लेकर जिसने यहूदिया को असीर किया और बाबल को ले आया, शाह फारस खौरस के पहले बरस तक चले गए, जिसके दिल को खुदावन ने झंझोड़ा कि वो अपनी तमाम सल्तनत में ये पैगाम जारी करे कि असीरों को घर लौट जाने की इजाजत है। और इन 3 मराहिल में पहला ज़रबाबल की क़यादत में था, जो कि शाही नस्ल से था, दूसरा अज़रा की क़यादत में जो कि काहिन का कातिब था, और तीसरा नहमिया की क़यादत में जो शाही दरबान आला का ओहदेदार था। जैसा कि हम इस किताब में देखेंगे, नहमिया बादशाह अरतख्शिश्ता बादशाह के हुक्म के मुताबिक 444 कबलस मसीह लौटा, ताकि वो यरूशलेम की दीवारों की तामीर करे। और उस वक्त की अहमियत यही है कि इसी से हम दानियल की 70 हफ्तों की नबूवत को गिनना शुरू करते हैं, जिस किताब के मुताबिक उसमें यह वाज़े दर्ज किया गया है जो दानियल की नबूवत की किताब के 9वें बाब में लिखा है। मैं नाज़रीन को याद दिलाना चाहूँगा कि एक नक्शा है जो दानियल नबी के 70 हफ्तों की नबूवत को वाज़े करता है, जो आपको हमारी वेबसाइट biblemutalaya.com पर मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर उससे इस्तेफादा कर सकते हैं, और अगर आप इस मौजू के हवाले से कुछ जानना चाहते हो तो हमसे पूछ सकते हैं, हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। भाई इसहाक, हमें नहमिया की इस तारीखी किताब के मरकज़ी बातों के मुतालिक बताइए। भाई अयाद, हम कह सकते हैं कि इसकी मरकज़ी बात और इसका काम और काविश है। दरअसल असीरी से लौटने का वक्त, जिसकी तरफ से हमने इशारा किया, कदीम लोगों की तारीख का आखिरी दौर था। मसीह की ज़मीन पर पहली आमद से पहले कदीम लोग कौन हैं? इज़राइल, और इसलिए ये दौर आज के इस दौर से बहुत मिलता जुलता है जिसमें हम रहते हैं।
ہم خدا کے لوگ ہیں، کلیسیا مسیح کی دوسری آمد کی منتظر ہے۔ ہم روحانی اور اخلاقی طور پر ان سے ملتے جلتے ہیں، جیسا کہ پیارے بھائی نہمیہ زربابل کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو شاہی نسل سے تھا، پھر عزرا جو نہمیہ کے دور میں کاہن تھا، اور حجی اور زکریا نبی تھا، لیکن نہمیہ ان میں سے کسی کی مانند نہ وہ نہ تھا۔ تو بادشاہ تھا، نہ ہی کاہن، نہ ہی نبی۔ بالکل صحیح ہے، وہ ایک عام شخص تھا جو اسرائیل کے لوگوں کی فلاح و بہبود کی کھوج میں آیا۔ دراصل اس معمولی کام کرنے والے معمولی شخص کے ذریعے خدا ایک بڑا کام کرنا چاہتا تھا، اور میرا خیال ہے کہ آج کا پیغام سب کے لیے ہے۔ ہر کتاب میں ہمیشہ ایک مرکزی آیت یا ایک کنجی ہوتی ہے۔ اس کتاب کی مرکزی آیت یا آیات کون سی ہیں؟ ہم دو آیات کو مرکزی کہہ سکتے ہیں، مثلا پہلے باب میں 4 آیت، اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ نہمیہ نے اس تمام معاملے کے اندر خداوند پر انحصار کیا۔ لکھا ہے، جب میں نے یہ باتیں سنی کہ یروشلم ٹوٹ چکا ہے اور اس کے دروازے آگ سے جلا دیے گئے ہیں، تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا، اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ نہمیہ نے یہ معاملہ خدا کے ہاتھ میں دیا اور مکمل طور پر اس پر انحصار کیا، جو کہ اس کتاب کی مرکزی بات ہے۔ بہرحال یہ خدا پر انحصار ہی کرنا نہیں بلکہ اپنا کردار ادا کرنا بھی ہے۔ یہی بات ہم 3 باب کی 6 آیت میں بھی دیکھتے ہیں، جب نہمیہ نے وہ مشہور جملہ کہا کہ میں بڑے کام میں لگا ہوں اور آ نہیں سکتا، میرے سے چھوڑ کر تمہارے پاس آنے سے یہ کام کیوں موقوف رہے۔ خدا پر انحصار کرنے سے مراد سستی یا کاہل ہونا نہیں بلکہ حرکت میں ہونا ہے اور کام کرنا ہے۔ جی صحیح، آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر ہم حصے پر ہیں اور چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ نہمیہ کی کتاب کی شروعات میں ہم اس کتاب کی تقسیم کے حوالے سے جاننا چاہیں گے۔ بھائی اسحاق، ہمیں اس کتاب کی تقسیم کے متعلق بتائیے تاکہ اگر قلم ہو تو میں لکھ سکوں اور ہم یہ جان سکیں کہ کتاب کن کن مراحل سے ہو کر گزرتی ہے۔ تقسیم بڑی سادہ ہے، کتاب کے 13 ابواب ہیں، سو ہم اس کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ 1 سے 7 باب تک، ہم اسے شہری تعمیرات کا حصہ کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا حصہ 8 سے 13 باب کے آخر تک یہ روحانی تعمیر کا حصہ ہے، جو کہ روحانی حالت کے حوالے سے ہے اور روحانی تعمیر۔ صحیح۔ پہلا حصہ جو شہری تعمیر کا ہے اسے آسانی کے لیے مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ پہلا اور دوسرا باب کا کام کی تیاری کا، جو یروشلم کی دیواریں اور دروازے تعمیر کرنے کا ہے۔ 3 سے 7 باب میں اس کام کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے، تعمیر کا عمل، مرمت اور لوگوں کا حصہ ڈالنا وغیرہ ہو سکتا ہے۔ اور روحانی حصے کا آغاز 8ویں باب میں ہوتا ہے۔ 8 سے 10 باب میں ہمیں خدا کا کلام، دعا، اس کا اثر اور لوگوں کا خدا کے ساتھ نیا عہد جیسی باتیں ملتی ہیں ہمیں۔ اور 13 سے 11 باب میں لوگوں کی طرف سے خدا کے ساتھ نیا عہد باندھنے کی عملی اطلاق ہے۔ صحیح۔ بھائی نہمیہ، جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ نہمیہ نہ تو کوئی بادشاہ، نہ کسی شاہی نسل سے تھا، نہ ہی کاہن، لیکن خدا نے اسے ایک بڑے کام کے لیے استعمال کیا۔ یہاں میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ خدا کے کسی شخص کو استعمال کرنے کی کیا شرائط ہیں؟
میں اپنے ناظرین کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ خدا نے اسیری سے لوٹنے والوں کے لیے 4 بڑی بحالی کے کام کیے۔ پہلا کلام زربابل کی قیادت میں ہوا، جو پہلے ہم نے دیکھا، اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ زربابل شاہی نسل سے تعلق رکھتا تھا، اور اس بحالی کے کام سے مذبح کی تعمیر ہوئی تاکہ خدا کے لیے قربانیاں چڑھائی جائیں اور خدا کے گھر کی بنیاد ڈالی جائے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند نے حجی اور زکریا نبی کے وسیلے نبوتی خدمت کروائی، جس سے لوگوں نے حوصلہ پایا اور وہ فعال ہوئے تاکہ خدا کے گھر کی تعمیر کو مکمل کریں۔ اور تیسری بحالی کا کام عزرا کاتب کی قیادت میں ہوا، جس سے واپس لوٹنے والے لوگوں نے خدا کا کلام سیکھا، کیونکہ وہ اسیری میں دوسری قوموں کے ہمراہ تھے، اور میں کہوں گا کہ اسے ضرور بھول چکے تھے، اور یہ بہت ہی کم تھا کہ عزرا کے وسیلے خدا کے کلام کا اختیار رائج ہو۔ صحیح۔ اور بحالی کا چوتھا کام نہمیہ کی قیادت میں ہوا۔ جیسا کہ آپ نے کہا ایک معمولی شخص تھا، پر میں اسے مرد خدا کہنا چاہوں گا، اور وہ کسی شاہی گھرانے سے یا پھر نبی یا کاہن نہ تھا، بلکہ ایک ایسا شخص تھا جس نے خود کو خدا کے ساتھ سونپ دیا۔ لیکن بہرحال اگر ان شرائط کی بات ہو جو کسی انسان کو خدا کے کام کو کرنے کا اہل بناتی ہیں، تو نہمیہ کے اندر سب سے پہلی بات جو تھی، میں کہوں گا وہ دعا تھی۔ اس کتاب میں آسمان کے خدا سے دعا اور مناجات کا تذکرہ بہت بار ہوا، لیکن وہ ایک عظیم روحانی پیشوا بھی تھا جس نے خدا کے لوگوں کی قیادت کی، اور وہ نظر شناس اور فہم رکھنے والا ایک اچھا شخص تھا، اور وہ مرد ایمان تو تھا ہی، لیکن ساتھ ہی وہ ایک محنت کش تھا، اور خداوند نے اسے لوگوں کے لوٹنے کے آخری مرحلے میں استعمال کیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا کام کرنے کے لیے کسی کے پاس اعلیٰ تعلیم کا ہونا یا کسی شاہی خاندان سے یا کاہن ہونا لازمی نہیں، لازمی ہے تو اس خدا کے سامنے دل کی سچائی جو اس سے محبت رکھتا ہے۔ ایک ایماندار شخص جو تمام حالات میں خدا کو دیکھتا ہے، خدا کے فہم اور پاک دل کے ساتھ۔ جی ہم صحیح۔ ایک اور بات اس میں بالکل۔ شامل کر سکتے ہیں کہ قربانی کے لیے تیار رہنا، جو کہ اس شخص میں ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ ایک بلند عہدے پر ہوتے ہوئے، اس وقت کے بادشاہ کا ساقی ہوتے ہوئے، اس کی زندگی جو اچھی گزر رہی تھی، صحیح۔ اس نے اس سب کی قربانی دی تاکہ جا کر ان لوگوں کی خدمت کر سکے، اور کیونکہ وہ ان لوگوں کی پرواہ کرتا تھا اور اپنی فلاح اور محل کی عیش و عشرت قربان کرنے کو تیار تھا۔ بھائی اسحاق، یہاں سے ایک سوال جنم لیتا ہے جب ہم پہلے باب کی پہلی 5 آیات پڑھتے ہیں۔ نہمیہ پہلا باب 1 تا 5 آیات۔ نہمیہ بن حقلایا کا کلام۔ 20ویں برس کیسیلیو کے مہینے میں جب میں قصر سوسن میں تھا، تو ایسا ہوا کہ حنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودا سے آئے، اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیریوں میں سے باقی رہے تھے اور یروشلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبے میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور بہت دن تک روتا رہا۔ میں آسمان کے خدا کے آگے دعا اور روزے میں تھا، اور میں نے کہا، اے خداوند آسمان کے خدا، خدائے عظیم و محیب، جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں عہد و فضل کو قائم رکھتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان آیات کے بارے میں بتائیے۔ جب نہمیہ نے شہر کے حالات کے بارے میں پوچھا اور اس کا رد عمل جب اس نے اس کے برباد ہونے کے متعلق جانا۔ صحیح۔ وہ شخص جس کی رفاقت خداوند کے ساتھ ہے، مثلاً وہ خدا کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ خدا دیکھتا ہے کہ بادشاہوں کے محلوں میں اس کی گواہی اور پرہیزگاری کی کمی ہے، اور حالانکہ وہ برباد علاقہ ہے، لیکن خدا اسے بطور ہونے والے قیمتی گواہ کے طور پر دیکھتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا، ہم نے غور کیا کہ نہمیہ کے پاس اس نے خبر لی۔ خبر پہنچی، گویا وہ شخص بادشاہ کا پیغمبر ہو۔ وہ گیا اور لوگوں سے ان کا حال دریافت کیا۔ اسے خدا کے لوگوں سے مطلب تھا۔ بھائی عیاد جو خداوند سے محبت کرتا ہے، وہ خداوند کے لوگوں کی خبر لیتا ہے اور خدا کے لوگوں کی فکر کرتا ہے۔ وہ انتظار نہیں کرتا کہ کوئی اسے دعوت دے گا،
اس کا دل ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ جب اسے ان کے حالات کے بارے میں پتہ چلا، اس کا رد عمل شاندار تھا۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ لوگوں میں سے کسی نے اسے نہ دیکھا ہو، اور اس نے خادموں یا بھائیوں کے سامنے ڈھونگ نہ کیا، بلکہ یہ اس کے اور خدا کے درمیان تھا۔ سو اس نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں بیٹھا اور رویا، وہ پوشیدہ مقاموں میں رویا اور کئی روز تک ماتم کرتا رہا۔ اس نے خدا کے حضور خود کو حلیم کیا اور آسمان کے خدا سے فریاد کی۔ اس نے یہ زبردست دعا کی خدا کے رحم پر صحیح۔ تکیہ کرتے جی۔ ہوئے کہ ہمارا وجود ہی کیوں جیسا ہے۔ کہ آپ نے اشارہ کیا، بھلے ہی وہ ایک آرام دہ ماحول میں تھا، جی کثر سوسن میں تھا، لیکن اس کا دل یروشلم کی برباد حالت کی طرف تھا۔ بالکل صحیح۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ نہمیہ نے کہا، میں بیٹھ کر کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ کیا یہ بات اس تعلیم کے برعکس نہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے؟ آسمان کا خدا زمین کا خدا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، سو وہ خاص طور پر اسے آسمان کا خدا کیوں کہتا ہے؟ جی، بھائی نہمیہ اس سوال کا جواب دیجیے گا۔ اس نے آسمان کا خدا کیوں کہا؟ کیا وہ آسمان اور زمین کا خدا نہیں؟ وہ آسمان اور زمین اور ساری کائنات کا خدا ہے، پر نہمیہ سمجھ جاتا ہے کہ یروشلم کی بربادی کا مطلب کیا ہے اور خدا کے اپنے لوگوں کو چھڑانے کا کیا مطلب ہے۔ خدا کا تخت یروشلم تھا جہاں خدا کا جلال ہیکل میں سکونت کرتا تھا، لیکن چونکہ لوگ خداوند سے پھر گئے تھے اور خداوند نے نبوکدنضر کو اجازت دی تھی کہ وہ یروشلم کو برباد کر دے اور ہیکل کے ظروف کو بابل لے جائے، اور تب سے ایک دور شروع ہوتا ہے جسے قوموں کی سلطنت کا دور یا قوموں کا دور کہا جاتا ہے، اور خدا کا جلال مزید یروشلم میں ظاہر نہ ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں بابل میں ایک لفظ لکھا ہے اخابود، جس کا مطلب جلال ہے جاتا جلال رہا۔ جاتا رہا۔ سو وہ خدا کو آسمان کا خدا کہہ کر مخاطب کرتا تھا، کیونکہ اب جلال کا خدا یروشلم میں نہیں ہے۔ پر جہاں تک خدا کے اختیار کی بات ہے، وہ آسمان اور زمین کا خدا ہے۔ یقیناً۔ بہرحال اس نے یروشلم کو مزید یہ مقام نہ دیا کہ اپنا جلال وہاں رکھے۔ جی، اور یہ خدا کے پرہیزگار لوگوں کے لیے صحیح۔ بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ سو یہ قوموں کے دور کی شروعات تھی جس کا آغاز جی۔ سلطنت بابل، نبوکدنضر، مادی اور فارس سے ہوا، پھر یونان اور پھر رومی سلطنت، جب تک کہ مسیح نہ آیا۔ زمین کا اقدار یک کے بعد دیگر 4 بڑی قوموں کے حوالے کیا گیا۔ صحیح۔ بھائی اسحاق، نہمیہ کی دعا پر واپس آتے ہیں۔ میں اسی پہلے باب کی 4 سے 6 آیات کو پڑھوں گا۔ 4تھی آیت میں وہ کہتا ہے، جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھتا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی اور کہا، اے خداوند آسمان کے خدا، خدائے عظیم و محیب، جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں، عہد و فضل کو قائم رکھتا ہے، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ، تاکہ تو اپنے بندہ کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی مان لیتا ہوں، اور میں اور میرے آبائی خاندان دونوں نے گناہ کیا۔ بھائی ان آیات کے متعلق ہمیں بتائیے۔ نہمیہ اس وقت خدا کے لوگوں کی اخلاقی صورتحال کو سمجھتا تھا جو کہ بہت ہی بگڑ چکی تھی۔ سو اگر ہم اسیری کے بعد کی بحالی کی ترتیب کو پھر سے دیکھیں، اس کا تعلق خدا کے گھر، مذبح اور شریعت سے ہے، لیکن یہ سب ایک ایسی جگہ کے اندر واقع ہے جو کہ غیر قوموں سے پاک نہیں۔ سو اس کی کیا قدر و قیمت؟ شیطان بالکل یہی چاہتا ہے کہ اسے عبادت سے یا خدا کے گھر کے ہونے سے یا خدا کی شریعت سے کوئی بھی اسے مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم عملی بات کی طرف آئیں، میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا کہا۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مذبح بنا لینا جی کافی نہیں، بالکل صحیح، اور ہیکل بنا لینا کافی نہیں، اور صحیح ہے عبادت تو کیونکہ دیوار کھڑی دیوار کیے بنا دوسری بھی قوموں ہوگی۔ سے علیحدگی کو ظاہر کرتی ہے، لیکن دروازے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی منہ اٹھا کر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔
देखें, पहले उनको लोगों के लिए कहा गया था वो कौम है जो अकेली बसी रही और दूसरी कौमों के साथ मिलकर उसका शुमार ना होगा, क्योंकि वो खुदा के लोग हैं। ये लोग वो हैं जिन्हें मुमताज़ होना चाहिए, अकेला नहीं, लेकिन इखलाकी तौर पर जुदा होना चाहिए। उन्हें दीनदारी के असूलों के तहत चलना चाहिए। सो जब वो दीवार गिरी, चाहे शैतान को दूर रखा गया था, लेकिन ये सब बेकार है क्योंकि वो आसपास की कौमों के साथ घटमट हो जाएंगे। और इसी सबब से नहमिया का दिल रंजीदा था। उसने दरपेश मसले को महसूस कर लिया था। कोई कहेगा, नहमिया, इबादत हो रही है, शरीयत है, तू क्यों रोता है? खुदा का शुक्र है, ज़रबाबल है और हिजी और ज़करिया जैसे नबी हैं, तू इतना उदास क्यों है? क्या तू ड्रामा कर रहा है? तू बादशाह का साकी है, तुझे हमेशा मुस्कराना चाहिए। लेकिन वो मुकम्मल तौर पर रंजीदा था, जिससे हम ये सीखते हैं कि खुदा की रफ़ाकत में गमगीन कब होना है। पाक रंज, क्योंकि फ़क्त रंज काफ़ी नहीं। उस दुआ का एक रोशन पहलू था, बहाली का सही आगाज़। भाई अयाद, उसने बनी इसराइल के गुनाहों का इकरार किया, उसने खुद को उनमें शामिल किया कि हमने तेरे खिलाफ गुनाह किया है। नहमिया, लगता है तूने अपनी आंखों में यरूशलेम नहीं देखा। गालिबन तू असीरी ही में पैदा हुआ था, तुझे उनके गुनाहों से क्या लेना? उसने खुद को खुदा के लोगों के साथ उनकी कमजोरियों में भी शामिल किया, जो कि पुराने अहदनामे की रूहानियत का अरूज है। हम इसे फिर से 9वें बाप में देखते हैं, नहमिया उसके 9वें बाप पे, या अज़रा 9, दानियल 9 और यर्मिया 14। पुराने अहदनामे के 4 अबवाब में खुदा के लोगों के लिए शिफायत जाहिर की गई है। और आज अगर आप पूछें कि खुदा के लोगों को सही किस चीज़ की अशद ज़रूरत है, कि लोग अपने कमरों में दाखिल हों और खुदावन से कहें कि खुदावन, मेरे भाई ही का गुनाह भाई नहीं। इसहाक, ये वाज़ेह है बिल्कुल। कि आज ये वबा फैल चुकी है कि लोग खुद को जमात से अलग कर रहे हैं। सही। हर कोई दूसरे पर इल्जाम लगाता है और कहा जाता है कि ईमानदार अच्छे नहीं, वो जो कलीसियों में है, कोई विजिट नहीं करता, पासबानी की फिक्र नहीं। सो उसने दुआ में रूहानियत खुद ही को नहीं। उनमें शामिल किया और उस नाकामी को उनके साथ खुद पर भी डाला। और यही खुदा हमें सिखाता है। अफसोस कि जो आपने कहा ये वाज़ेह तौर पर फैला हुआ है, ये पुरानी इंसानियत के मुताबिक या जिस्मानी इंसानियत का अमल है। अब हम अपने मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे उनका क्या सवाल है। जी भाई इसहाक ने कहा कि नेहमिया ने लोगों की खबर ली और उसका दिल खुदा और खुदा के लोगों की तरफ था। क्या खिदमत करने के लिए किसी दावतनामे का इंतज़ार करना चाहिए? क्या मेरा दिल खुदा और खुदा के लोगों के लिए ऐसा होना चाहिए, या क्या मैं खुद से कोई खिदमत अपने आप को सौंप दूं? एक बहुत ही अहम सवाल। क्या हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक खिदमत की दावत नहीं मिलती, या हमें दरवाज़ा खटखटा देना चाहिए? दरहकीकत दुआ और खुदावन का इंतज़ार करना, खुद को खुदा के हाथ में सौंपना और जानना कि क्या हो रहा है, और एक बात और खुदावन से ख़ास हदायत पाना, ये भी मुमकिन है। कभी कभार इलाही फ़ज़ल के वसीला में किसी तरह की खिदमत की ज़रूरत होती है, लिहाजा मेरा दिल उसे पूरा करने को चाहता है। उस खिदमत में अपना हिस्सा डालूं, सो मैं उसमें शामिल होने लगता हूँ। सही। हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और मैं पूछना चाहूँगा, आज हमने क्या सीखा? आज के प्रोग्राम से आपने क्या हासिल किया? मैंने महसूस किया कि खुदा लाइक लोगों को नहीं बुलाता, बल्कि जिन्हें बुलाता है उन्हें लाइक बनाता है, जैसा कि नेहमिया के साथ भी हुआ। जी, अच्छी बात है। बर्बादी और मुश्किल हालात में हम किसके पास जाएं सिवाय खुदा के आगे घुटने टेकने और आंसू बहाने के। नेहमिया का उस महल में होना उसे खुदा से ताल्लुक़ रखने से ना रोक सका, इसलिए हमारा अपने आसपास के माहौल और लोगों से जुदा होना लाजमी नहीं। ये बहुत मुमकिन है कि हमारे दिल खुदा की तरफ हों, चाहे हम बदी से भरपूर जगह पर हों और वहाँ रहना हमारी मजबूरी हो। यरूशलेम के लोगों के लिए दीवारों के बगैर दुआ करते रहना काफ़ी ना था। हमें दुआ करते हुए जुदा होना है और हमारे और दुनिया के दरमियान हदूद हैं। वो दीवार होना लाजमी है जो हमें दुनिया की ख्वाहिशात से दूर करे। सही, बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा के खादमिन का भी शुक्रिया। आने वाली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। अजीज नाजरीन, जैसा कि हमने आज की किस्त में जाना कि नहमिया तमाम बातों में यकसर लायक ना था, लेकिन वो फक्त खुदावंद और उसके लोगों से मोहब्बत रखने वाला दिल रखता था जो बर्बाद थे। उन्होंने उससे कहा कि शहर बर्बाद हो चुका है। इसी बात ने उसे इस मामले को दुआ में ले जाने पर मजबूर किया। सो वो खुदा के आगे जाकर रोया और उससे दुआ की। आप जहां कहीं भी हैं, किसी कलीसिया में, किसी मुल्क में, अपने घराने में, और आप बर्बादी या तबाही या परेशानी के हालात को देख रहे हैं, या फिर जिस भी दुनिया में आप रहते हैं, मैं कहूँगा कि खुदावन के हजूर रोएं और दुआ करें
اور یقین رکھیں کہ اس پریشانی اور بربادی اور تباہی کا کوئی حل نہیں. صرف خدا کے آگے جھکیں، اس سے دعا کریں، وہ آپ کی ضرور سنے گا. دل سے یسوع مسیح کو قبول کریں تو یقیناً آپ نجات پائیں گے. آنے والی قسط میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. خدا آپ کو برکت دے. أحيا أمينا للإله أعيش في رضاه أحيا لمن بموته منابع الحياة أحيا قويا صابرا في الضيق والعناء أحيا شجاعا ثابتا بصادق الوفاء يا سيدي الإله يا واهب الحياة حياتي يضمن ثابتا في الحق لا سواه في الحق لا سواه أحيا صديقا مخلصا في البذل والعطاء أحيا كريما طاهرا والقلب في صفاء أحيا وديعا راضيا سلامة الأبرار أحيا سعيدا ناظرا مجد المسيح البار يا سيدي الإله يا واهب الحياة حياتي يضمن ثابتا في الحق لا سواه في الحق لا سواه तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो